دوستو آپ میری ویڈیو کو صرف دیکھا مت کریں بلکہ اس میں جو پیغام ہے اس کو بھی سمجھا کریں۔ آج لاہور میں اچرا مارکیٹ میں ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ وہاں پہ کھانا کھانے ایک ریسٹورنٹ میں آئی تھی اور فیشن کے اعتبار سے اس کے لباس پہ کچھ عربک یعنی کہ عربی زبان میں کیلیگرافی کی گئی تھی۔ کیلیگرافی کا ایک ڈیزائن موجود تھا اور جس کو کافی خوبصورت انداز میں بنایا گیا تھا کسی ڈیزائنر کی طرف سے۔ یہ صرف مسلمانوں کے اندر نہیں پایا جا رہا، اب کیونکہ پاکستان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ڈیزائن اور فیشن کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، اور سوشل میڈیا پہ جتنے بھی لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں، جتنے بھی لوگ اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں، ان کو میں بتاتا چلوں کہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ ابھی بھی پاکستان میں 60 سے 70% تک لوگ بیک گراؤنڈ یا بیکورڈ رہتے ہیں، یعنی کہ ان کو دوسری دنیا کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ تو وہاں پہ تحریک لبیک کے کچھ لوگ موجود تھے جنہوں نے اس عورت کے لباس پہ عربک کیلیگرافی کو قرآن کی آیت سمجھ لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایسی کیلیگرافی گئی ہوتی ہے۔ اب وہ کیلیگرافی کو پڑھ تو نہیں سکتے لیکن اس کو دیکھ کے کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اب اس عورت کے لباس پہ بھی کچھ ایسی کیلیگرافی موجود تھی جو انہیں سمجھ تو نہیں آئی، لیکن انہیں لگا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو یہاں پہ ہونی نہیں چاہیے، یعنی کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ قرآن کی کچھ آیات لکھی ہوئی ہیں، جبکہ اس کے لباس پہ جو کچھ لکھا ہوا تھا اس کا مطلب ہے خوبصورت، اور میری ریسرچ کے مطابق یہ حلاوہ لکھا ہوا ہے یا پھر حلوہ جسے کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی الفاظ وہاں پہ موجود ہیں جس کا کوئی بھی خاص اتنا مطلب بنتا نہیں سوائے اس کے کہ بہت خوبصورت یہاں پہ اس کو ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ صرف مسلمانوں کے اندر نہیں ہے، ہمارے پڑوسی ملک کے لوگ کہتے ہیں کہ پیس فل مذہب ہے، لیکن یہ کس طرح کا پیس فل مذہب ہے کہ عورت کو مارنے پہ اتر آئے؟ تو یہ جہالت ابھی بھی پاکستان، انڈیا اور سری لنکا اور بنگلہ دیش میں موجود ہے۔ آج بھی اگر بالکل گیتا کے الفاظوں کو کاپی کر کے اس کی کیلیگرافی بنا کے کوئی بھی لڑکی وہاں پہ لباس پہنے گی انڈیا میں، تو اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی سلوک ہونے والا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں دوسرے ملکوں پہ تنقید کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں اپنے ہی ملک کے لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ پر دنیا میں اگر آپ آئے ہیں تو آپ کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے دوسروں کو آپ تعلیم دیں، دوسروں کو آپ بتائیں کہ دنیا میں کیسے رہا جاتا ہے۔ پر آج کل کے نوجوانوں کا یہی رویہ اور یہی ایک طرح کی عادت بن چکی ہے کہ وہ خود تو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، خود تو وہ ماڈرن بن رہے ہیں، لیکن ان کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ کروڑوں کے حساب سے ہیں، وہ ان کو کچھ بھی نہیں بتا رہے، نہ ان کے ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں اور نہ ہی انہیں کچھ سمجھانا چاہتے ہیں۔ اور اگر یہی المیہ رہا اور یہی اگر آپ کی روٹین رہی تو اس ملک کو یا پھر کسی بھی ملک کو، بے شک آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، اس جہالت سے کبھی بھی نکال نہیں پائیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے محلے میں اگر کوئی بھی مولانا رہتے ہیں تو ان کو آپ بتائیں کہ ماڈرن دور میں نہ صرف ممبر پہ بیٹھ کے جمعہ والے دن خطبہ دیا جاتا ہے، بلکہ آپ ہر روز لوگوں کو مسجد میں بلائیں اور ان کو ایسی تعلیم دیں جن سے ان کا شعور جاگے۔ اور اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھ لی ہے تو میں آپ سے ایک کوسچن کرتا ہوں، اور آپ اپنے محلے میں اس بار جب جمعہ ہوگا یا جب بھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو جب بھی جمعہ ہوگا تو آپ مسجد میں امام کے سامنے جائیں اور وہاں پہ جا کے آپ مائک پکڑیں اور سب لوگوں سے پوچھیں کہ پچھلے جمعے میں کیا بات کہی تھی، کوئی مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتا دے۔ پتہ تو آپ کو بھی نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی آپ یہ سوال کیجئے گا، وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ پچھلے جمعے میں کیا خطبہ ہوا تھا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ جو ہیں اور آپ کے ارد گرد جو مولانا لوگ ہیں، جو آپ کچھ تھوڑی بہت نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ صرف فرض عبادتوں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ معاشرہ وہاں کا وہاں ہی ہے، بلکہ اور زیادہ بدترین اور بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے اس سب کو نہیں بدلا تو کوئی بھی نہیں بدلے گا، اور آپ یقین مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اگر تم لوگ خالص دین کی پیروی نہیں کرو گے تو تم لوگوں کو مٹا کے اللہ تعالیٰ نئی قوم کو لے کے آئے گا۔
تو اس ظلم سے اپنے آپ کو دو چار مت کیجیے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا عذاب اپنے اوپر لیجیے، اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجیے، معاشرے کو بدلنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کے ارد گرد لوگ آج بھی 90% جاہل ہیں۔ صرف سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اچھی اچھی باتیں کرنا اور جا کے کسی ایسے انسان کو ووٹ دے دینا، اور آپ اس کو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے اگر، مجھے یقین ہے آپ نے یہاں تک اگر ویڈیو دیکھی ہے تو آپ نے جس بھی پارٹی کو ووٹ دیا تھا، آج وہ پارٹی جیت کے بھی ہار چکی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں وہ صرف قائر ہیں، جاہل ہیں، ڈرپوک ہیں، اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ ایسے ہی بیٹھے رہے اور کچھ بھی نہ کیا تو آپ یقین مانیں آپ وہیں کے وہیں رہیں گے، اور یہ جاہل لوگ سب سے آگے بڑھ جائیں گے، اور بڑھتے بڑھتے نہ جانے کتنی زیادہ اور غلطیاں کریں گے، اور کتنے زیادہ اور معصوم لوگوں کو ڈرا کے، اور ہو سکتا ہے ان کی جان بھی لے لیں۔ ویسے تو یہ نیوز چینل ہیں، پر کبھی کبھی ویڈیو ڈال دیتا ہوں میں یہاں پہ تاکہ آپ کے اوپر ان باتوں کا اثر ہو۔ تو سبسکرائب کیجئے نون نیوز کو۔ ٹل دین اللہ حافظ۔